مکتبِ دینیا، مکتبِ دینیا۔ آج ہم لوگ مکتب دینیات معارف القرآن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس اعزازی اور تقسیم انعام کے پروگرام میں جمع ہے، جس کی بڑی خوبصورت میزبانی فرما رہے ہیں رفیق محترم جناب حضرت قاری محمد اسعد صاحب اور ان کے معاونین۔ بڑی خوبصورت طریقے سے اس بزم کو سجانے والے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام ایک مکتب جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، جو آج سے نہیں سال ہر سال سے خدمت انجام دے رہا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں اس مکتب سے بچے تعلیم حاصل کر کے جا چکے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اور بارہا میرا خود کا اس مکتب کے تعلیمی اجلاس میں، اس پروگرام کے اجلاس میں، اعزازی پروگرام میں بارہا میرا آنا ہوا ہے، اور بڑی قابل مبارکباد ہے حضرت قاری محمد اسد صاحب کہ جو سال ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے اس بزم کو سجایا اور اس خوبصورت محفل کو سجایا اور اس مکتب کا ایک اعزازی پروگرام رکھا۔ سب سے پہلے قاری محمد اسد صاحب نے ایک لسٹ مجھے دی ہے، کچھ بچوں کا پروگرام ہونا ہے، اور اس کے بعد باضابطہ طور پر انشاءاللہ پھر ہمارا یہ پروگرام شروع ہو جائے گا۔ کچھ بچوں کی نعت ہے، کچھ بچوں کی تقریر ہے، اور کچھ بچوں کی تقریر انگریزی زبان میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم اور بزرگان دین، حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس، اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھ
سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے کہ خدا اپنے قدوس ہم سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے. محمد عاقب صاحب، حافظ محمد عاقب آئے نعت پیش کرو. خوشی کی بات ہے کہ جناب طارق محمد حسن صاحب نے مجھے کچھ پڑھنے کا موقع دیا. نعت پاک سے ہمیں دینیات کے حوالے سے ایک شعر سکھایا ہے جس نے تجھے یاد رکھنا، سکھایا ہے جس نے تجھے یاد رکھنا، خدا ایسے مکتب کو آباد رکھنا، خدا ایسے مکتب کو آباد رکھنا. ہے کمزور ہم وہ بڑی طاقتیں، ہے کمزور ہم وہ بڑی طاقتیں، وہ دشمن ہے ایمان کی لاج رکھنا، کہ ہوئے سا مقام لکھ دینا، جو سب سے بڑھ کے ہوئے سا مقام لکھ دینا، جو سب سے بڑھ کے ہوئے سا مقام لکھ دینا. مجھے رسول خدا کا غلام لکھ دینا، مجھے رسول خدا کا غلام لکھ دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ماہیہ پروین ہے. میرے والد کا نام حسیب الرحمان ہے. میں مکتب دینیات معارف القرآن کی طالبہ ہوں. میں آپ حضرات کے سامنے سورہ عادیات سنانے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعثرن به نقعا فبسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شاہزیب ہے. میرے والد کا نام شہزاد ہے. میں مکتب دینیات معارف القرآن کا طالب علم ہوں. میں آپ حضرات کے سامنے سورہ تین سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين.
دینیات معارف قرآن اللہ کے فضل و کرم سے قصبہ نہٹور کے بچوں کی دینی تعلیمی اور اخلاقی تربیت کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ یہاں بچوں کو قرآن کریم، دینیات، عقائد، نماز، اچھے اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں۔ سال بھر اساتذہ کرام محنت کرتے ہیں، بچے دل لگا کر پڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں اسی محنت کے اعتراف میں آج یہ انعامی پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں آپ اور ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ تو معزز حاضرین کرام، معزز علماء کرام، والدین محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات سامعین کرام، اب ہم باضابطہ طور پر اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ہماری اس بابرکت مجلس کے صدر محترم جناب حضرت مولانا فہیم الدین صاحب مظاہری بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور باضابطہ طور پر آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اکابرین کی ایک قدیم روایت رہی ہے جو ہمارے دینی اجلاس کی سب سے اہم کڑی رہتی ہے، اور وہ ہے انتخاب صدر۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی دینی مجلس کا انعقاد کرتے تو اس کی صدارت کے لیے کسی ایسی ہستی کا انتخاب کرتے جو صاحب علم و بصیرت ہو، جو تجربہ کار عالم دین ہو، جو ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکے، جو تمام خوبیوں کی حامل ہو، جو ہر تدبیر سے واقف ہو، جس کی صدارت میں وہ مجلس بحسن خوبی اختتام کو پہنچے۔ ان تمام اوصاف سے متصف ایک چہرے پر میری نظر پڑتی ہے جو آج کی اس بابرکت مجلس کی صدارت کے لیے نہایت ہی موزوں ہے، جس کی گفتار بھی نصیحت ہے اور جس کا کردار بھی دعوت ہے۔ علم کے ساتھ علم اور وقار کے ساتھ اخلاص، یہ حضرت کی نمایاں خصوصیات رہی ہیں، جن کی ذات دینی خدمات، اعتدال اور اخلاص کا حسین امتزاج ہے۔ میری مراد ہے جناب حضرت مولانا فہیم الدین صاحب مظاہری، جو نائب صدر ہیں جمعیت علماء قصبہ نہٹور کے اور مدرس ہیں مدینہ العلوم نہٹور کے۔ مجھے امید ہے کہ حاضرین کرام میری اس نظر انتخاب کی تائید فرمائیں گے۔ میں مجلس میں سے کسی کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور آج کی اس صدارت کی تائید فرمائے۔ صدارت کے لیے جو نام گرامی پیش کیا گیا ہے، میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ میرے ساتھ آپ بھی اپنی تائید رکھیں۔ الحمدللہ، اہل مجلس کی رائے اور تائید سے حضرت مولانا فہیم الدین صاحب مظاہری کو آج کی اس بابرکت مجلس کا صدر منتخب کیا جاتا ہے۔ ہم بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا آج کی اس بابرکت مجلس کی صدارت قبول فرمائیں۔ انتخاب صدر کے بعد ہمارے پروگرام کا سب سے بابرکت لمحہ آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کلام الہی کی تلاوت سے اپنے دلوں کو منور کریں گے، کیونکہ کسی بھی دینی مجلس کا حقیقی حسن اور برکت کلام پاک سے آغاز کرنے میں ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو سر چشمہ رشد و ہدایت ہے،
منبع اسرار و حکم ہے، فاروق حق و باطل ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا تعارف خود خالق کائنات نے کرایا ہے، ایک بار نہیں بار بار کرایا ہے، ایک انداز میں نہیں مختلف انداز میں کرایا ہے۔ کہیں قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، لوگوں یہ وہ دستور ہے، یہ وہ آئین ہے، یہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس کے مطابق اگر تم اس کی ہدایت کے مطابق چلو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے اپنے ذمہ لی۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آج سے نہیں برس ہا برس سے مختلف لوگوں نے، مختلف تحریکات اور تنظیموں نے اس کے اندر بدلاؤ کی کوشش کی، لیکن نہ اس وقت کر سکے، نہ آج تک کر سکے، اور نہ آئندہ اس کے اندر کوئی بدلاؤ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم وہ کتاب ہے جو رب کائنات کا آخری پیغام ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے الفاظ کی عبادت، جس کی تلاوتوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس کے پڑھنے، سننے اور سمجھنے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے، سننے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ اسی کتاب الہی کی تلاوت کے لیے میں بڑے ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں جناب قاری عقیل احمد صاحب مہدوری کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک فرما کر اس مجلس کو نور قرآن سے منور فرمائیں۔ جناب قاری عقیل احمد صاحب۔ جس شخصیت کا تلاوت کے لیے نام پیش کیا گیا ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پریشانی کی وجہ سے ہمارے آج کے اس پروگرام میں شرکت نہیں کر سکے، اور آئندہ 9 تاریخ کو ہمارا 9 جنوری کو جو ہمارا دستار بندی کا پروگرام ہونے والا ہے، انشاءاللہ ہم پوری امید کرتے ہیں کہ حضرت والا اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ چونکہ تلاوت کے لیے نام بول دیے گئے ہیں، چند آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العظيم۔ تلاوت کے بعد جس ذات اقدس کا ذکر ایمان کی تازگی اور دلوں کے سکون کا سبب بنتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، وہ
ذات اقدس ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت اور اخلاق حسنہ کے کامل نمونہ ہیں۔ آپ کا ذکر خیر دلوں کو زندگی، زبانوں کی سعادت ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کا مقام مرتبہ کیا ہوگا کہ خود آپ کا بنانے والا خالق، آپ کو پیدا کرنے والا مالک آپ پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ خود اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ ادب سکھلایا ہے، یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو آپ بھی اس رسول کی ذات پر درود کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ اور اسی ذات اقدس کی تعریف کرنے کو نعت کہتے ہیں۔ نعت دراصل محبت رسول کے جذبات کا اظہار، نذرانے عقیدت ہے۔ نعت سن کر دل جھکتے ہیں، زبانوں کو شرف حاصل ہوتا ہے، اور رب کائنات خود جس ذات اقدس کی تعریف کرے اور اپنے نام کے ساتھ جس ذات اقدس کے نام کو جوڑا ہے، اس ذات اقدس کی ہم اپنی زبان سے کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ وہ ذات کہ جس کے تعریف میں شاعر اسلام حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے ہیں، احسن منک لم تلقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ ہے میرے محبوب، آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ جمیل خوبصورت آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا، آپ کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھا ہو، میرے محبوب میں تجھے کیسا بناؤں؟ آپ کہتے چلے گئے ہوں اور اللہ آپ کی منشا کے مطابق آپ کو بناتا چلا گیا۔ تو آئیے دوستو، اسی ذات اقدس کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے اور نعت پیش کرنے کے لیے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں جناب حافظ محمد عاطف صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما کر اس محفل کو خوشبوئے محبت رسول سے معطر فرمائیں۔ حافظ محمد عاطف صاحب وہ آئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانے عقیدت پیش فرمائیں۔ سامنے ہو اگر روح خیر البشر، سامنے ہو اگر روح خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ سامنے ہو اگر روح خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ دل میں ہے آرزو ہو جو ہو روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا۔ چاند ان کو جو دیکھے تو وہ شرمگی، چاند ان کو جو دیکھے تو وہ شرمگی، تکے یوسف کہے آفری آفری، چاند ان کو جو دیکھے تو وہ شرمگی، تکے یوسف
کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لینے خبر آئے آقا اگر، میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر روح خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دل میں صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر اور علی جان ہو، دھڑکنوں میں عمر اور علی جان ہو، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر روح خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں آرزو ہو جو ہو روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا۔ مسلمانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں سچی محبت رسول عطا فرمائے۔ میں ہماری اس مجلس کے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا محمد اظہر صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آج کی اس سالانہ اعزازی تقریب سے متعلق اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد اظہر صاحب، اور اس کے بعد انشاءاللہ تقسیم انعام کا ہمارا منحرہ ہوگا، انعامات کی تقسیم کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہمارے کچھ بچے باقی رہ گئے ہیں پروگرام سے، ان کا مختصر پروگرام ہو کر کے پھر دعا ہو جائے گی۔ پانچ 10 منٹ بعد عرض کرنی ہے، کچھ کہنا تو آتا نہیں ہے، لیکن قاری صاحب نے اپنے تعلق کی وجہ سے مجھے یہاں پر چند باتیں عرض کرنے کا موقع دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حالانکہ 10-12 سال کے بعد یہ پہلا موقع ملا ہے کہ مہدور کے اندر ایک نااہل کو اہل سمجھ کر چند باتیں رکھنے کی جرت جو ہے قاری صاحب نے جٹائی ہے، حالانکہ مجھے بھی بڑی ہمت کرنی پڑ رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے کی باتیں عرض کرنے کی۔ 3 باتیں عرض کرتا ہوں، ایک تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور دوسری بات والدین سے عرض کرنی ہے، اور تیسری بات سبھی سامعین سے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات جو طلبہ سے عرض کرنی ہے، طلبہ اسٹوڈنٹ چاہے وہ کالج کے ہوں، مکتب کے ہو، مدرسے کے ہو، اسکول کے ہو، کسی بھی مکتب سے وہ تعلق اور منسلک ہو، انہی سے عرض کرنی ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات عرض کی ہے اور قول نقل فرمایا ہے کہ علمی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اگر اسٹوڈنٹ طالب علم 3 چیزوں کو اپنائے تو وہ اپنی استعداد میں گارنٹی اور تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں، حضرت تھانوی نے یہ فرمایا ہے کہ میں تجربے کی بنیاد پر اور یہ میں لکھ کر دیتا ہوں کہ اس کی علمی صلاحیت اور استعداد جو ہے کافی پختہ ہو جائے گی۔ پہلی بات عرض کی حضرت نے کہ کلاس اٹینڈ کرنے سے پہلے کہ جو بھی لیسن جو بھی سبق پڑھایا جائے تو طلبہ اسٹوڈنٹ اس کا خوب اچھی طرح مطالعہ کر لے۔ خوب اچھی طرح مطالعہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی معلومات اور مجہولات وہ اس کو حاصل کر لے۔ نمبر 2 کہ جب وہ کلاس اٹینڈ کرے تو استاد کا جو بھی درس ہے، ٹیچر کا جو بھی درس ہے، اس کو غور سے سنے۔ تو مطالعہ کرنے میں جو چیز مجہول تھی، جو چیز معلوم نہیں تھی، تو
تو غور سے سبق سننے کی بنیاد پر وہ چیزیں معلوم ہو جائیں گی. اور نمبر 3 پر حضرت نے فرمایا ہے کہ لیسن سننے کے بعد اپنی زبان سے اس کو دہرا لے. یعنی کہ کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد اپنے جو ہے تکرار میں مذاکرے میں اس کو زبان سے ایک مرتبہ کہہ لے. حضرت نے یہ بات فرمائی اور فرمایا کہ یہ 3 چیزیں تو وجوب کے درجے میں ہیں. یہ 3 چیزیں وجوب کے درجے میں ہیں. اور چوتھی چیز مستحب کے درجے میں یہ ہے کہ آموختہ روزانہ کا جو سبق ہے اس کو روز مرہ دہراتا رہے تو انشاءاللہ اس کی علمی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. نمبر 2 بات عرض کرنی ہے والدین سے. والدین سے یہ عرض کرنی ہے کہ والد آج کی اس دنیا میں چاہے جہاں پر بھی ہو اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں رابطہ بہت آسان ہو چکا ہے. خاص طور سے والد جو ہے اپنے بچوں کے تعلق سے بالکل بے فکر رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بالکل بھی وقت نہیں دے پاتے. تو کم از کم ہر والد ایک بچے کو 10 منٹ دے. ہر بچے کو والد 10 منٹ دے اور اس 10 منٹ کے اندر کم از کم 3 چیزوں کا مذاکرہ کر لے بچوں سے جہاں بھی رہے. نمبر 1 کہ بھائی کیا پڑھا ہے, کیا پڑھایا ہے, کیا پڑھا ہے, کیا پڑھایا ہے ٹیچر نے. اور نمبر 2 اس کی کارگزاری لیتے ہوئے نمبر 2 معلوم کرے کہ بھائی گھر کے کام کا اندر کتنا جو ہے آپ والدین کا ہاتھ بٹایا ہے. نمبر 3 پر جو ہے کہ باہر کے ماحول میں آپ نے کتنی بدتمیزی سے, بد اخلاقی سے یا خوش اخلاقی سے پیش آئے ہیں. تو کم از کم 3 یہ والد یہ روزانہ کام کرے تو بچوں کی صلاحیت اپنے تعلق سے اس کی نکھر کر آ جائے گی. نمبر 3 پر جو بات عرض کرنی ہے وہ سبھی سامعین حضرات سے ہے. ہم سبھی سامعین خاص طور سے ہم لوگ جو ہے سب سے زیادہ جو برباد کرتے ہیں وہ وقت. ہر انسان اس چیز میں ملوث ہے, چاہے وہ فون کے ذریعے سے ہو, کال کے ذریعے سے ہو یا آپس کی میٹنگ اور محفلوں کے ذریعے سے ہو, دوست و احباب کے ساتھ تعلق کے ذریعے سے ہو. سب سے زیادہ ہم وقت برباد کرتے ہیں. اور اسلام مذہب کے اندر جو بنیادی 5 چیزیں ہیں, دوسرے نمبر پر آتی ہے نماز. جس قوم کے پاس نماز جیسی عبادت دی گئی ہو, جس قوم کے پاس نماز جیسی عبادت ہو, وہ قوم اپنے ٹائم کو صحیح کیلکولیٹ نہ کرے, اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے پلان تیار نہ کرے, اپنے وقت کو ضائع کرے تو اس قوم پر کوف ہے. جس قوم کو رمضان جیسی عبادت دی گئی ہے اور وہ دوسرے کے درد کو, دوسرے کے احساس کو, دوسرے کی تکلیف کو, دوسرے کی بھوک پیاس کو نہ سمجھے, کوف ہے اس قوم پر. جس قوم کو حج جیسی عبادت دی گئی ہے اور وہ عشق حقیقی کی ذرا سی لذت سے بھی نہ آشنا ہو, جس قوم کو زکات جیسی عبادت دی گئی ہے. آج زکات کا معاملہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم مال کو اکاؤنٹ نہیں کرتے اور جو ہے پھر اپنے کاروبار کی شکر کرتے ہیں. تو جس قوم کو زکات جیسی عبادت دی گئی ہو اور وہ کاروبار میں کمزور ہے اور وہ اس کی کمیوں کو اس کو معلومات نہ ہو تو اس قوم پر بھی ہو. اللہ رب العزت ہمیں دین کی فہم اور سمجھ عطا فرمائے. بس یہ 3 باتیں آپ کرنی تھی جو میں آپ کو سامنے عرض کر دی. مہمانان کرام کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنی تشریف آوری سے ہماری محفل کو زینت بخشی. اللہ تبارک و تعالی آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آخرت میں اس کو ذریعہ نجات بنائے. ایک بات میرے ذہن میں آئی, حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, انگریزی زمانہ ہے, جب جیل سے واپس آتے ہیں تو ایک مجلس میں حضرت نے فرمایا کہ جیل کے اندر ہم نے جب یہ غور کیا کہ آخر مسلمانوں کی پسماندگی, مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجہ کیا ہے, تو غور و فکر کرنے کے بعد 2 چیزیں ہماری سمجھ میں آئی اور پھر ہم نے یہ ارادہ کر لیا, تہیہ کر لیا کہ ان 2 چیزوں کے اوپر ہم محنت کریں گے. پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان اگر کسی چیز نے دیا ہے تو مسلمانوں کے آپسی انکشاف اور اختلاف نے دیا سب سے زیادہ نقصان. اور دوسری چیز سب سے زیادہ مسلمانوں کے زوال
की जो बुनियाद बनी और मुसलमानों के नुकसान का जो सबब बनी, वो चीज है कुरान करीम से दूरी। फिर आपने फरमाया कि हमने जेल के अंदर रहकर ये इरादा किया है, जगह जगह कुरान करीम के मकातिब कायम किए जाएं, कुरान करीम की मजलिसें कायम की जाएं, दर्स कुरान शुरू किया जाए, ताकि ये उम्मत जो कुरान से दूरी की वजह से आज जिल्लत और रुसवाई के अंदर पड़ी हुई है, कुरान से इसका रिश्ता ताल्लुक होने की वजह से, मजबूत होने की वजह से दोबारा से ये कौम इज्जत वाली बन जाए, सरबुलंदी वाली बन जाए। तो मेरे दोस्तों, हमारे असलाफ और अकाबरीन ने बड़े गौर करने के बाद, फिक्र करने के बाद इन मकातिब के निज़ाम को कायम किया। जगह जगह महल्ले महल्ले के अंदर, मस्जिद मस्जिद के अंदर ये मामूली छोटे छोटे दिखने वाले मकातिब दरअसल बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं, जो मुसलमानों के बच्चों को अखलाकी तालीम दे रहे हैं, दीनी तालीम दे रहे हैं, जो मुसलमानों के बच्चों को नमाज इबादत के तरीके सिखा रहे हैं। यकीनन ये मकातिब कुरानिया अपने अपने हल्के के अंदर बहुत बड़ा कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं। उन्हीं मकातिब के अंदर एक मकतब है, मकतब दीनियात मारिफुल कुरान, जो नहतौर की सरजमीन पर कई शाखों के अंदर आपके बच्चों की दीनी रहनुमाई कर रहा है, आपके बच्चों की अखलाकी रहनुमाई कर रहा है, उनके अखलाक और किरदार की और ईमान की हिफाजत कर रहा है। हमारी दुआ है कि मकतब दीनियात मारिफुल कुरान को अल्लाह तबारक व तआला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए, और इस मकतब के चलाने वाले कारी मोहम्मद असद साहब, इस मकतब के अंदर पढ़ाने वाले असातिज़ा, मुअल्लिमात, इस मकतब के मुआविनीन, ताअवुन फरमाने वाले और बेहतरीन मशवरों से नवाजने वाले इसके अराकीन इंतजामिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ही बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे ये हुक्म हुआ है कि अपने मेहमान मुकर्रम को ज़हमत देने से पहले, मेहमान खुसूसी को ज़हमत देने से पहले मैं अंग्रेजी में एक तकरीर पेश करवाऊं। मोहम्मद कैफ अंसारी, जो जाकिर हुसैन साहब के साहबजादे हैं, मोहम्मद कैफ, वो आए और अंग्रेजी ज़बान के अंदर अपनी तकरीर पेश फरमाए, और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम का दूसरा जो मरहला है तक़सीम इनाम का, जिसके अंदर सबसे पहले हम अपने मेहमानान किराम को एक एजाज देंगे, और उसके बाद फिर बच्चों का प्रोग्राम शुरू होगा, और उसके बाद फिर बच्चों को तक़सीम इनाम किया जाएगा, और बाद में दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। मोहम्मद कैफ अंसारी आपके सामने अंग्रेजी में तकरीर पेश करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद कैफ अंसारी है। जैसे कि कारी साहब ने बोला कि अंग्रेजी में तकरीर करनी है, तो मैंने इस बार सोचा कि पूरा अंग्रेजी में ना रखते हुए मैं इसको थोड़ा मिक्स लैंग्वेज में करना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरा बोलने का टॉपिक है वो थोड़ा इस तरह का है, जैसे कि बेसिक बहुत आम सा टॉपिक है, पर हम उस चीज़ की गहराई में उतना नहीं सोचते हैं। तो इस बार मैंने सोचा है कि थोड़ा उसको दो लैंग्वेज में रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ। तो मेरा नाम मोहम्मद कैफ अंसारी है, और आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, कारी असद साहब और हमारे बेहद अजीज और काबिल एहतराम कारी इरशाद साहब, जो हमें हमेशा पुश करते हैं इन इवेंट्स पे आने के लिए और लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए। तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिसेंटली मेरे सामने एक किस्सा पेश आया, वाक़या पेश आया, जिसके मोटिवेट होकर मैंने सोचा कि इस बार मुझे ऐसे टॉपिक पर बोलना चाहिए जो कि बहुत आम है, बहुत बेसिक है, सबको पता है, लेकिन उसकी गहराई में हम लोग कभी नहीं सोचते। वो है दोस्ती, यस, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप बहुत बिग चीज़ है, सबको पता है, एवरीबॉडी नोज व्हाट फ्रेंडशिप इज। वी ऑल हैव फ्रेंड्स, वी हैंग आउट, वी एंजॉय, वी चिल आउट, सो एवरीथिंग इज देयर। तो इसका कुछ यूँ है कि हाल ही में दिस फ्राइडे आई केम अक्रॉस दिस इंसिडेंट, जहाँ पे
One of my brother, he lost his friend 3 years ago. उनके दोस्त का इंतकाल हो गया था 3 साल पहले, बट इस जुमे को किसी ने उन्हें कब्रिस्तान में देखा और उनसे पूछा कि आपको मैं अक्सर यहाँ देखता हूँ हर जुमे को, आप क्या करते हो? तो उसने ये बताया कि ऐसे ऐसे 3 साल पहले मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया था, तो मैं हर जुमे को इसकी कब्र पर आता हूँ और इस सारे सवाब के लिए कुछ पढ़ के और उसको सवाब पहुँचाता हूँ इसी। तो ये एक ऐसी चीज है which motivates us all. अब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, a person follow the religion of his friend. A person follow the religion of his friend, so each one of you look whom he befriend. My brothers and sisters, आप खुद सोचिए, हम कितनी बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कौन हमारा असल दोस्त है. Is it the friends we hang out with? We go out for parties, have tea. Is that it? नहीं. Friendship एक ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ दुनिया में नहीं, आपके आखिरत में आपको हेल्प करेगी. इसमें ये तक आता है कि जब एक दोस्त जन्नत में चला जाएगा, वो अल्लाह से बोलेगा कि या अल्लाह, मेरा एक और भी दोस्त था जिसके साथ मैं नमाज़ पढ़ता था, मैं इबादत करता था, वो मुझे यहाँ नहीं दिखाई नहीं दे रहा. तो अल्लाह ताला उसके इस सवाल की वजह से दूसरे दोस्त को जहन्नम तक से निकाल के उसके साथ जन्नत तक पहुंचा देगा. सोचिए, क्या हम कभी बैठ के ऐसा सोचते हैं कि कौन हमारा असल दोस्त है, या फिर सिर्फ घूमना फिरना, बातचीत, बाइकों से घूमना, यही दोस्ती है? नहीं. So my brothers and sisters, this alone is not friendship. Friends are those who promote you towards Allah, who motivates you to pray, to do good deeds, to be a good person, to be kind, to be loyal, to be loving, to be compassionate. Those are the real friends. पर आज के ज़माने में देखा जाए तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास असल में इस तरह के लोग मौजूद हैं, और देखा जाए तो कितने हम में से ऐसे हैं जो इस तरह का बनने की कोशिश करते हैं. बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम लोग इस तरह से हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छे और एक बुरे दोस्त की मिसाल इस तरह से बताई है कि a good friend is like a perfume seller, इत्र बेचने वाला, and a bad friend is like a blacksmith, एक लोहार. So a good perfume seller would either give you fragrance, or the very least he can do to you is that you can smell the good fragrance from him. That is the least you can do. But a blacksmith will only burn you, give you heat, give you ashes and turn you black. That's it. So a good friend is like a perfume seller who would at least give you fragrance that would give you a feeling of satisfaction. Okay? So a good friend at least would help you to motivate, but a bad friend will only lead you towards destruction. So that was one. मेरी तकनीक का दूसरा जो पार्ट है, that is about friendship with the Creator. जी हाँ, अल्लाह से दोस्ती. My brothers and sisters, माशरे में we are only taught about strictness. हम अक्सर ये सुनते हैं कि अल्लाह मारेगा, हम बच्चों को डराते हैं अल्लाह मारेगा, अल्लाह मना देगा, that is it. बहुत कम या ना के बराबर ऐसे होता है कि हम ये सुन पाते हैं कि अल्लाह प्यार करेगा, आप अच्छा करो अल्लाह प्यार करेगा. Very least we hear that. Alright? क्यों? Why can't we befriend our creator? वो तो अल-करीम है, the most generous, the most noble. वो अल-वदूद है, the most loving. अल-रौफ है, the most kind. And Al-Baqi hai, the everlasting. So, friendship with Allah is the most and strongest friendship in this entire world that human can have.
Unlikely the worldly friendships, it is pure, constant, and never breaks. Allah is always near to us, listening to our prayers and understanding our pain and guide us. So, keeping my speech a little short, I would like to end with a small share I would have to say. So, Allah, लोग पूछते हैं कि कौन साथ है? लोग पूछते हैं कि कौन साथ है? मैं कहता हूँ अल्लाह काफी है. Thank you so much for listening to such patience. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. غفورا رحيما. مولا 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 اے خالق میرے لوٹ کر آؤں گا میں تیری طرف اپنے گھر آؤں گا. اے خالق میرے لوٹ کر آؤں گا میں تیری طرف اپنے گھر آؤں گا. مجھے رب کی چاہت ہے کرنی قبول دعا مغفرت کی نہ جاؤں میں بھول. مجھے ایک جنت کی ہے التجا مجھے اور بھی ہو بہت کچھ عطا. مجھے ایک جنت کی ہے التجا مجھے اور بھی ہو بہت کچھ عطا. سدا سرکشی تیری کرتا رہا مگر یاد توبہ تو دیتا رہا. فراموش احسان کے باوجود خطائیں چھپا دی میری یاودود. اے خالق میرے لوٹ کر آؤں گا میں تیری طرف اپنے گھر